یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ ایبسولوٹلی یس میں بدلا ہے، اس پر پوری قوم کو سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے آزادی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے امریکہ کے خلاف، اب وہ قدموں میں گرے ہوئے ہیں کہ امریکہ میری مدد کرے، امریکی کانگریس مین ان کے لیے خط لکھیں اور اس جھوٹ کو پھیلانے میں جس طرح خواتین کی حرمت کو بطور ہتھیار استعمال کیا، یہ انتہائی مذموم حرکت ہے، اور اگر لفظ شرمناک کے کوئی معنی ہے اردو زبان میں تو یہ شرمناک ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جن کے خلاف علم آزادی بلند کیا تھا وہیں لاکھوں ڈالر سالانہ خرچ کر کے لابینگ فرمز کی خدمات حاصل کی گئیں، جن کے خلاف کیا گیا جی ہم توڑ دیں گے غلامی کی زنجیریں، اب انہی سے درخواست کی جا رہی ہے کہ جی آپ انسانی حقوق کا معاملہ اٹھائیں، اور پھر نہ صرف جس طرح میں نے کہا خواتین کی حرمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، جو ایک نیا ہتھیار ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اس کو بھی استعمال کیا، اور غلط اور گمراہ کن ویڈیوز اور تصاویر جسے پھر بین الاقوامی میڈیا نے ایکسپوز کیا، فرانس ٹیلی ویژن نے ایکسپوز کیا کہ وہ جو خاتون کی تصویر تھی پولیس کے سامنے وہ جھوٹی اور غلط تصویر تھی، اور کمال ڈھٹائی سے پاکستان کی قوم سے معافی مانگے بغیر وہ پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہ تصویر ہٹا دیتے ہیں۔ تو دو ایشوز ہیں جن پر آج ہمیں توجہ دینی ہے، ایک تو یہ کہ خواتین کے معاملے میں جس طرح حکومت پنجاب نے ذمہ داری دکھائی ہے اور دکھا رہے ہیں، لاہور کی ڈپٹی کمشنر خاتون ہے، ایس پی آپریشنز خاتون ہے، انہوں نے خود جا کر مشاہدہ کیا ہے، گفتگو کی ہے، اور اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ قانون کا اطلاق تو مکمل ہوگا، لیکن ہر جو گرفتار شہری ہے مرد و خاتون اس کی عزت کا خیال رکھا جائے گا۔ دوسری طرف ریکارڈ یہ ہے کہ خواتین کی حرمت کا معاملہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جن کے ایک نہیں دو نہیں درجنوں سیاسی جلسوں میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کا ریکارڈ موجود ہے، ایک نہیں دو نہیں درجنوں جلسوں میں خواتین صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کا ریکارڈ موجود ہے، اور وہ خواتین صحافی جنہوں نے ان پر تنقید کرنے کی جسارت کی، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک انتہائی کبیح اور شرمناک مہم چلائی گئی، اور وہ خواتین صحافی مجبور ہوئی کہ وہ پھر قومی اسمبلی میں انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئیں، اور انہوں نے اپنی افتاد ان کے خاندانوں کے اوپر جو مصیبت آئی اس وجہ سے، وہ تمام اب قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ وہ
وہ لوگ خواتین کی حرمت کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جنہوں نے بستر مرگ پر پڑی مریم کلثوم نواز صاحبہ اس کا ٹھٹھا اڑایا تھا. اور سب سے بڑی بات یاد کرنے کی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے ایک بین الاقوامی نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے. تو خواتین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے لباس کے معاملے میں. اور یہ جواب اس سوال کے ریسپانس میں تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ خواتین کی بربتی ہوئی ہے. مینار پاکستان پر ہوئی تھی لاہور میں. تو وہ شخص جو خواتین کی بے حرمتی کی توجیحات پیش کر رہا ہے لباس میں ڈھونڈ رہا ہے, ان کا تو ویسے ہی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, ساکھ نہیں ہے کہ وہ ایسے سوالات ریز کریں. تو یہ خواتین کی حرمت کے حوالے سے پنجاب حکومت مکمل ذمہ داری دکھا رہی ہے. قانون کے اطلاق کے معاملے میں مکمل ذمہ داری دکھا رہے ہیں. جو مرد و خواتین اس بلوے کے ذمہ دار تھے, اس میں شامل تھے, ان پر قانون کا اطلاق ہوگا. جو نہیں شامل تھے انہیں آئندہ آنے والے دنوں میں رہا کر دیا جائے گا, لیکن قانون کا اطلاق ہوگا. کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگائی, وہی لوگ 9 سال پہلے اس پاکستان ٹیلی ویژن کی ہیڈ کوارٹر پر ڈنڈے لے کر قابض ہوئے تھے. تو یہ کوئی آج کا نیا ریکارڈ نہیں ہے جس پر ہم پریشان ہیں. یہ پہلے بھی اس قسم کی حرکتیں کر چکے ہیں. دوسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی, اور جس کا اعادہ کرنا بے حد ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو ایک تزویراتی ٹارگٹنگ ہوئی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹریٹیجک ٹارگٹنگ, کہ گرفتار رینجرز نے کیا, حملہ جی ایچ کیو پہ کر دی. گرفتار حکومت وقت کے اداروں نے کیا, دیر میں اسکول جلا دیا. گرفتار حکومت نے کیا, ای ڈی کی ایمبولنس جلا دی. گرفتار حکومت نے کیا, وہاں میاں والی میں ایم ایم عالم کے جہاز کا ماڈل جلا دیا. اسکول, ایمبولنس, ریڈیو پاکستان پشاور, کور کمانڈر کا گھر لاہور میں, میاں والی ایئر بیس, شہداء کی یادگار, میٹرو اسٹیشن, موٹر وے کا ٹول پلازا, پولیس اسٹیشن, پولیس کی گاڑیاں, پولیس کے اہلکار, چاگی پہاڑ کا ماڈل جو کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت کی یادگار ہے, ان سب کا چند گھنٹوں کے اندر تباہ کیا جانا, ان ٹارگٹس کو آگ لگانا, یہ ایک سوچی سمجھی سوچ کا نتیجہ تھا. اور اس سے پہلے ریاست پاکستان پر اس طرح کا حملہ صرف دہشت گردوں نے کیا تھا.